اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے بہترین وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یاد رکھیں، اخلاق کے اندر دین کی ساری چیزیں شامل ہیں، بلکہ حضرات علماء کرام سے سنا گیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 خوش خلقی، نمبر 2 خدا خوفی۔ جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں شامل ہیں، نمبر 1 خدا خوفی، نمبر 2 خوش خلقی، جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں شامل ہیں اس کے اندر دین مکمل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ اس خوش خلقی کے اندر نیکی بھی شامل ہو جاتی ہے، صداقت بھی شامل ہو جاتی ہے، راست بازی، یہ ساری چیزیں، امانت، دیانت، صداقت، پاک بازی، راست بازی، نیکی، یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کے اندر امانت داری والی صفت نہیں ہے، دیانت داری والی صفت نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تو امانت داری، دیانت داری، یہ ساری چیزیں خوش خلقی میں شامل ہیں۔ خوش اخلاق ہونا یہ ایک دین کا بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ آج ہم خوش اخلاقی صرف اسی کو سمجھتے ہیں، اچھا اخلاق صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے بھائی کو، ایک دوسرے جاننے والے کو ہم مسکرا کر، کھل کھلا کر مل لیتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، اسی کو ہم خوش اخلاقی سمجھتے ہیں، خوش خلقی سمجھتے ہیں۔ جب وہ ہم سے واپس ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا اپنی زبان سے بولتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ یہ خوش خلقی نہیں ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر اس چیز کو منافقت کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہمارے سامنے آیا، ہم اس کے سامنے بڑے اچھے اخلاق سے، بڑے عمدہ اخلاق سے کھل کھلا کر، مسکرا کر ہم اس کو ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اچھا ہے، تو ہی اچھا ہے، بس باقی تو سارے نکمے ہیں۔ جب وہ واپس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پیٹھ پیچھے پتہ نہیں ہم کیا سے کیا کہتے رہتے ہیں۔ شریعت کے اندر اس چیز کو منافقت کہا گیا ہے۔ یہ خوش خلقی نہیں ہے۔ خوش خلقی یہ ہے کہ بندہ جیسے اپنے دوسرے بھائی کے حاضر ہوتے وقت اس سے اچھا گمان رکھتا تھا، اسے اپنی زبان سے بول رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تو بڑا اچھا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے بھی دل میں وہی خیالات لے کر بیٹھنا، یہ ہے خوش خلقی۔ ایک بندے کے اندر صداقت نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ بندہ بھی خوش اخلاق نہیں ہے۔ بندے کے اندر امانت والی صفت نہیں ہے، امانت میں خیانت کرتا رہتا ہے، یہ بندہ بھی
خوش اخلاق نہیں ہے۔ دیانت داری جس بندے کے اندر نہیں ہے وہ بندہ بھی خوش اخلاق نہیں ہے۔ جو بندہ نیک نہیں ہے، متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، وہ بندہ بھی خوش اخلاق نہیں ہے۔ خوش اخلاق وہ بندہ ہے جس کے اندر نیکی ہے، جس کے اندر پاک بازی ہے، جس کے اندر امانت ہے، جس کے اندر دیانت ہے، جس کے اندر صداقت ہے، وہ بندہ خوش اخلاق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا خوش اخلاق کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے بیگانے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام کی خوش اخلاقی کے 100% قائل تھے، معترف تھے۔ ایک انگریز عورت لکھتی ہے، ہندوستان کی ایک انگریز عورت گزری ہے، تاریخ اسلام میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ انگریز عورت لکھتی ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت کو صرف اس وجہ سے مانتی ہوں، آپ علیہ السلام کی عظمت، محبت، شان و شوکت صرف اس وجہ سے میرے دل کے اندر بیٹھی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنے ہم وطنوں نے نہیں، اپنے ہم سفروں نے نہیں، صرف جاننے والوں نے نہیں، بلکہ غیروں نے آپ علیہ السلام کی امانت کو، دیانت کو، صداقت کو، پاک بازی کو، راست بازی کو تسلیم کیا ہے۔ وہ انگریز عورت لکھتی ہے کہ میں صرف اور صرف اس لیے مسلمانوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں۔ یہ ہے خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی کے اندر، اچھے اخلاق کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی اس وقت ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بنیں گے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نقل فرما رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔